حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ لوگ ابھی حدیثے کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اس ترتیب سے ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو دو گراں قدر سرمائے ہمارے حوالے کیے تھے، تنہا ہم ہیں کہ ذکر قرآن بھی کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے دامن سے تمسک ہمارا ہے، اور چونکہ پیغمبر ہی کے کہنے سے ہم نے خدا کو مانا ہے، لہٰذا انہی کے کہنے سے یقین ہے کہ انشاءاللہ روز محشر نجات انہی کی ہوگی جن کے ہاتھوں میں قرآن کا دامن ہوگا، جن کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ حدیث قصہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ شہزادی فاطمہ کے کئی تحفے ہیں جو مومنین کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ان عظیم تحفوں سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں بسم اللہ کی بے کبھی عرفان نہیں ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پیر جوڑ کے کسی عالم دین کے سامنے اتنا ہاتھ پیر نہیں جوڑا ہوگا جتنا تعویذ لکھنے والے کوئی صاحب ہوں تو ناراض نہ ہوں گے، مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کر کے اور انہیں گھر لائے۔ تو گھر لائے تو اماں بھی محرم ہو گئیں، باجی بھی محرم ہو گئیں، خالہ بھی محرم ہو گئیں، پھوپھی بھی محرم ہو گئیں، اور سب مولوی صاحب کو گھیر کر کے بیٹھ گئیں، اور ایک کی عقل نے بھی متوجہ نہیں کیا کہ جو اپنا مقدر نہ بدل سکا وہ زمانے کا مقدر کیا بدلے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تشریف لائیں۔ دیکھیں جن لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنا ہے وہ حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں، بعد میں پھر زحمت ہوگی۔ حیدر بھائی جن کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے، ہاں بالکل آئیے، تشریف لائیے۔ میں بصد ادب درخواست گزار ہوں ہمارے فخر قوم عالی جناب سید حضور مہدی زیدی کی خدمت میں بصد ادب گزارش گزار ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال کریں، اور خصوصاً درگاہ عالیہ کے انتظامیہ کے جنرل سیکریٹری محترم جناب سید ظفر مجتبیٰ صاحب عابدی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں برائے کرم فرش مسرت پر آ جائیں، اور خصوصاً فخر قوم عالی جناب مولانا سید کوکب مجتبیٰ صاحب قبلہ عابدی کی خدمت میں بھی میں ملتمس ہوں، گزارش گزار ہوں برائے کرم اگر آواز میری پہنچ رہی ہو تو برائے کرم جشن مسرت میں تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں مومنین تمام۔ معاف کیجیے گا، قریب ہو کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تقریر میں نے اچھی کی، بہت اہم لوگ آ گئے اور مولا نے ان لوگوں کو بھیج دیا ہے، اور ایک میں خوشامد پسند نہیں ہوں، ہر شخص میرا مزاج پہچانتا ہے جب سے میں آ رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دور میں جو بھی کمیٹی رہی ہے، ہر کمیٹی کے ممبران نے اس محفل کے ساتھ جو تعاون کیا ہے اس کا شکریہ اگر ہم لوگ زندگی بھر ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جناب حضور مہدی صاحب، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ کتنی نوازشیں رہی ہیں، اور جو بھی رہا ہے جس دور میں بھی آیا ہے تو ہر ایک نے مکمل تعاون کیا ہے، اور یہ در حقیقت بالکل معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر ایک کے مقدر میں حور بننا نہیں لکھا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے ذکر میں تعاون کرنا بھی ہر ایک کا مقدر نہیں ہے۔ امام زمانہ کی بنائی ہوئی فہرست میں
جس کا نام لکھ جاتا ہے وہی خدمت گزار ہوتا ہے فرش محفل کا، فرش مجلس کا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث کے ساتھ سرکار آقا امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ، اور ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے والوں کی صحت، سلامتی اور اس پرآشوب ماحول میں وباؤں، بلاؤں، آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا کہ ایک حدیث کے ساتھ جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ عظیم سرمایہ ہے۔ مولائے کائنات کی چاہنے والی قوم جس کے ہاتھوں میں اتنی عظیم ہستیوں کا دامن ہے، جس کے جھولے سے ملک مس ہو جائے تو بالوں پر ملتے ہیں، اس حسین کی چاہنے والی قوم اگر کسی تعویذ لکھنے والے، کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر کے اپنا مقدر ان کے حوالے رہن کرتی ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ علم آپ کے پاس، تعزیے آپ کے پاس، ذریعے آپ کے پاس، فرش مجلس آپ کے پاس، فرش محفل آپ کے پاس، دعائے قبیل آپ کے پاس، صحیفہ سجادیہ آپ کے پاس، حدیث قصہ آپ کے پاس، یہ تمام سرمایہ چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو اللہ کا عتاب اور ہوتا ہے کہ جیسے دلدل میں آدمی گرتا چلا جاتا ہے، دستہ چلا جاتا ہے، ویسے ہی تعویذ لکھنے والے کے شکنجے میں جب پھنس جاتا ہے تو خالی وہ نہیں، پورا گھر ماشاء اللہ سے اس پر قربان ہو جاتا ہے۔ جبکہ حدیث کے سامنے پھر ترجمہ پڑھ لیجئے، اگر جس کو نہ معلوم ہو کل مسجد میں جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ مومنین اگر جمع ہو کر کے اسے پڑھیں تو رنج و غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ جس قوم کا رسول پہ بھروسہ نہ ہو اس قوم کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ آج اگر ہم ذلیل ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں مگر حلق سے نیچے ان کی محبت اتر نہیں سکتی، اور اگر ایسا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ مولا کی بات تو بہت بلند ہے، مولا کا غلام اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ اگر مولا کا غلام چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس طاقت، اس قوت سے ہم سہارا لیں۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں آج پوری دنیا کی نظر ہے ان پہ۔ ہم اس کی قوت و طاقت کو فراموش کر جائیں الگ بات ہے، مگر دشمنوں کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ اچھا خود مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو کیا شکوہ کروں، آپ کو کیا شکوہ کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، یہ تو یا اللہ جانے یا رسول جانے، ہم کیا جانے کہ کتنے فوائد ہیں۔ مگر یہ یقین ہے کہ جہاں آسمان والوں کو شفا ملے، جہاں زمین والوں کا مقدر بدلے، تو ہم بھی تو اسی مخلوق میں ان کے چاہنے والے ہیں، ہماری تقدیر بھی انہی کے در پہ بدلے گی، انہی کے آستانے پہ بدلے گی، مگر کب؟ اسی حدیث کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے میں نے عنوان کلام بھی قرار دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے رجس کو، دیکھیے ایسا ہے، صلوات جب پڑھیں تو سردی میں بھی دل کی گرمی ظاہر ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے ہم دعویٰ، میں نے کہا نا کہ حلق سے نیچے نہیں اتارا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شکوہ ہو، ہم دعویٰ کرتے مولا کربلا میں ہوتے تو جان دے دیتے، زور سے صلوات تو پڑھ نہیں پاتے، جان کیا دیتے؟ تو صلوات تو پڑھ کے بتائیے کہ ہوتے تو جان دے دیتے۔ جس کے گلے سے آواز نہ نکلے وہ گلا کیا کٹائے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے ہر رجس کو ان سے دور رکھنے کا وعدہ کیا۔ اب بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی اور اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کیے اور اہل بیت سے دور ہیں، ان کے منصب کو نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رجس کو دور رکھے گا۔ مورخ ہونا ضروری نہیں ہے، محدث ہونا ضروری نہیں ہے، مفسر ہونا ضروری نہیں ہے، مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، پاکیزہ نسب ہونا ضروری ہے۔
پاکیزہ فکر ہونا ضروری ہے، سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، فکر پاکیزہ ہونی چاہیے، اور خون ایسا ہونا چاہیے کہ دل کی روانی ان کی محبت کو قبول کر سکے۔ بس ایک بڑی کڑوی سی بات ہے، اور اگر تکلیف ہو تو میں معافی مانگ لوں گا۔ گھروں میں ہم اپنے خیال رکھیں کہ اللہ نے ہر رزق کو ان سے دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو رزق حرام سے محفوظ رکھیں۔ یہ جو محبت کا سرور محسوس نہیں ہو رہا ہے، یہ رزق حرام کا اثر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب خطبہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کا مولا آپ ہدایت کریں اور اثر نہ ہو؟ کہاں؟ اس لیے کہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب حسین کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو ذوالفقار حیدر کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ اور کہیں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل وعیال کو اس محفل کا ایک پیغام میرا سمجھ لیجئے کہ رزق حرام سے محفوظ رکھیں۔ رزق حرام میں اثر کیا ہے؟ رزق بھائی جو کھاتے ہیں اسی سے خون بنتا ہے، اور آج تمام میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ جیسا خون ویسی سوچ، جیسی سوچ ویسی نسل۔ بڑا اثر پڑتا ہے بزرگوں کے کردار کا، نسل کی حیات پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثلا مان لیجئے کہ ایک صاحب آپ کے علاقے میں آئے اور ٹھیلے پر سیب بک رہا تھا، انہوں نے کہا بھی 1 کلو سیب دے دینا۔ کتنے کا ہے؟ ان کا اتنے کا 1 کلو سیب دیا۔ جتنے 4 5 6 گاہک آئے اور خریدار آئے اور انہوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مصروف ہے، دھیرے سے تھیلی لے کر چلا گیا۔ حیدر بھائی دیکھ رہے تھے۔ 4 5 سال کے بعد ان کا لڑکا آیا، اب یہ کریں گے وہی ہے جس کے ابا سیب چوری کر لے گئے تھے۔ 1 کلو تھیلے سے سیب لے گئے تھے، پیسہ نہیں دیا، وہی ہے وہی ہے۔ تو بیچارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، آئے گا نہیں سامنے۔ وہ نسلیں کیا مجلس و محفل کے فرش پہ آئیں جن کی نسلوں نے 1 کلو سیب نہیں پورے باغ پہ قبضہ کر لیا ہو۔ تو رزق حرام کا اثر ہوتا ہے۔ رزق حرام سے خود کو بچائیے، رزق حرام سے اپنے گھر والوں کو بچائیے، رزق حرام سے اپنے اہل وعیال کو بچائیے۔ شریک ابن عبداللہ بظاہر متقی، مومن، پرہیزگار، عالم، دیندار، بڑی عظیم شخصیت کے مالک، بادشاہ وقت سے دیکھا نہ گیا کہ ایک مومن، ایک عالم عزت کی زندگی گزار رہا ہے، لہذا سوچا کہ اسے اپنے جال میں گرفتار کرنا چاہیے۔ کہا ایسا کرو کہ تم قاضی القضات، چیف جسٹس بن جاؤ، سب سے بڑا جج جو ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ بن جاؤ۔ تو ان کا نہیں، میں آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پیغام دیا، اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم علم دینا، تعلیم دینا بہت بڑا ثواب ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو۔ کہا میں وہ بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا عہدہ مل رہا تھا، ٹھکرا دیا۔ بہت سوچا بادشاہ نے، پھر اپنی جمع کی، جو ان کا مینجمنٹ تھا ان کو جمع کیا، مشیر کار جو لوگ تھے، کہا بھائی کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ انہیں اپنے جال میں گرفتار کیا جا سکے۔ کہا ایک کام کیجئے، انہیں ایک وقت کی دعوت دے دیجئے۔ تو ہم لوگ تو منتظر رہتے ہیں کہ کہاں دعوت ہو، انتظار رہتا ہے۔ اب جب اس نے کہا اچھا بھائی آپ عہدہ نہیں قبول کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، ایک وقت کی دعوت قبول کر لیں۔ کہا اچھا اس میں تو کوئی عیب نہیں، دعوت تو قبول کر ہی لینی چاہیے۔ کھا لیا، گھر آئے، اب رات میں مزاج بدلنا شروع ہوا۔ ارے جج بن جائے، ہو سکتا ہے کسی مومن کا فائدہ ہو جائے۔ آئے کہا ہم جج بننا گوارا کرتے ہیں۔ جج بن گئے تو پھر دماغ میں بات آئی بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہوتا ہے یہی مستقبل کا بادشاہ بنے۔ تو جن چیزوں سے منع کیا تھا، جج بننا بھی گوارا کر لیا، بچوں کو پڑھانا بھی گوارا کر لیا، اور جب گھر آئے تو انہیں احساس ہوا ایک وقت کی دعوت کا یہ اثر ہے کہ ضمیر جن باتوں کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس ضمیر کو کچل کر آگے بڑھ گئے۔
تو رزق حلال اور رزق حرام میں یہ اثر ہوتا ہے. دیکھیے میں بہت دیر تک نہیں پڑھوں گا, وہاں بھی گھڑی ہے اور میری کلائی پہ بھی گھڑی ہے, لیکن نہ اس گھڑی پہ مجھے بھروسہ ہے نہ اس گھڑی پہ. مجھے آپ کے چہروں پہ بھروسہ ہے. بالکل, جہاں اول تو اہل بیت کی محفل میں کسی کے چہرہ اداس نہیں ہو سکتا. یہاں جو آیا ہے خوشگوار چہرہ لے کے گیا ہے, اداس ہو کے کوئی نہیں گیا. وہ اور دربار ہوں گے جو آتے ہیں خود جاتے ہیں اداس ہو کر. یہاں الحمدللہ کوئی اداس نہیں جاتا. بہلول دانا بہت مشہور نام سنا ہوگا آپ نے. بادشاہ نے کھانا بھیجا. اب ظاہر ہے کہ خدمت گزار کھانا لے کے آیا بادشاہ کے دربار کا. کہا یہ کیا لائے ہو؟ کہا بادشاہ نے کھانا بھیجا. کہا وہ دروازے پر باہر کتے بیٹھے ہوئے ہیں, جا کھلا. کہا پاگل ہو گئے, بادشاہ نے تمہارے لیے بھیجا, تم کتوں کے پاس بھیجے. کہا آہستہ بولو, کتے بھی اگر سن لیں گے کہ وہاں سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی منزل ایسی آتی ہے کہ انسان سے زیادہ غیرت دار کتا ہو جاتا ہے. وہ اگر سن لیں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رزق حرام کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک بات اور سن لیجئے اس سلسلے میں, اور پھر ذرا سا دو بات کر کے گفتگو تمام کر. ایک رکشے والا تھا. رکشے والے عموماً بیچارے غریب ہوتے ہیں, لیکن ایمان کا معیار نہ غربت ہے نہ دولت ہے. ایمان کا معیار گھر کی تربیت ہے. اگر ماں اچھی مل گئی تو اولاد حیدر بنتی ہے, اور ماں خراب مل جائے تو اولاد بڑا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ خیبر میں دو ماؤں کی گودیوں کا تعارف کرایا گیا. ایک کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, ایک کہتا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی, دو ماؤں کی گود کی تاثیر کا مظاہرہ ہو رہا تھا. تو نصیب ہے جسے اچھی ماں مل جائے. ماں فضہ بھی مل سکتی ہے, ماں ہندہ بھی مل سکتی ہے, تو اپنا اپنا مقدر ہے. آئی جانے کا تو دیکھیے بیٹھ جائیے, آئی تشریف آئیے, آئیے, بڑی محنت کی ہے. دیکھیے دو شخصیتیں ایسی آئی ہیں, صدور محترم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی تخت پہ 4 صدر ایک ساتھ دیکھے ہیں. پہلی دفعہ. بوڑھا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو گیا. تو نہیں ماشاءاللہ پروردگار عالم آپ لوگوں کو حیات دے, صحت دے اور ترقی دے, کامیابی دے. یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا گویا ایک اعزاز ہے جنہوں نے عزت کر کے بتایا کہ عزت گھر سے ملے گی تو زمانے میں عزت حاصل ہوگی. تو یہ گویا ایک تربیت کا ایک اچھا انداز ہے بزرگوں کا جو ہمیں پسند آیا. تو اعزاز گرامی, ایک رکشے والا تھا, تو کوئی آیا اور کہیں جانے کے لیے بیٹھا رکشے پر. بزنس مین تھا, کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا. تو جب وہ رکشے پر بیٹھا اور بازار میں پہنچا رکشہ, تو کوئی جانی دشمن, خون کا پیاسا دشمن نظر آ گیا. اب جان بچانے کے لیے پیسہ تھوڑی کوئی دیکھتا ہے, بیگ چھوڑ کر کے دھیرے سے بھیڑ میں اترا اور غائب ہو گیا. رکشے والا اپنا دھن میں چلا جا رہا تھا, وہ بھیڑ سے رکشے کو بچا رہا تھا. تھوڑی دور جب خالی ہوا تو پیچھے دیکھا تو سواری غائب, بیگ موجود ہے. وہ پریشان. تو رکشہ والا بھی اگر باپ ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے تاکہ مشکل حل ہو جائے. رکشے والے کی ایک بیٹی تھی جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ بیٹیوں کو جاہل رکھنا چاہیے, بلکہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نسل کی تربیت اگر چاہیے تو بیٹی کو پڑھانا ہوگا. آج کی بیٹی اچھی, کل کی اچھی بیوی ہوگی, مستقبل کی اچھی ماں ہوگی. شادی سب اچھی ڈھونڈ رہے ہیں, پڑھی لکھی لڑکیوں, بیٹیوں کو پڑھاؤ گے تو کہاں سے ملے گی؟ نعروں سے بیٹیاں نہیں پڑھیں گی, نعروں سے بیٹیاں نہیں پڑھیں گی. بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤ کہ مکاروں کے نعرے ان کی سمجھ میں آ جائیں, تاکہ ان کی نسل میں مکار نسل نہ پیدا ہونے پائے. ہمارا بھائی جانے گا. تو اس رکشے والے نے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا. پریشان دیکھا باپ کو, کہا بابا پریشان کیوں ہیں؟ جاہل رکھو گے بیٹیوں کو تو جیب پہ نظر رکھیں گے کہ بابا کتنا کما کے لائے. پڑھاؤ گے لکھاؤ گے تو محسوس کریں گی کہ بابا پریشان کیوں ہے, بابا غمزدہ کیوں ہے, بابا کا دکھ کیا ہے.
تو عزیزان گرامی کا بھاؤ کیا بات آپ پریشان ہیں؟ کہا بیٹی ایسی سی بات ہے، بیگ چھوڑ کے ایک آدمی چلا گیا، کل لے آئیے۔ تو بیگ میں اوپر آئی ڈی کارڈ لگا ہوا تھا، آئی ڈی جس میں نام پتہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ بیٹی نے کہا بھاؤ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس پہ تو ایڈریس نام سب لکھا ہوا ہے، پتہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، رکشے والے کو پتہ مل جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ لے کے گیا پتے پر، بیگ لے کے گیا۔ وہی آدمی جو بیٹھا تھا، بیگ اس نے کھولا کانپتے ہاتھوں سے، تو اس میں اس وقت 1000 کی نوٹ بند نہیں ہوئی تھی، نہ 500 کی بند ہوئی تھی، اور بہرحال تو 1000 کی پوری گڈی سے وہ بیگ پورا بھرا ہوا تھا۔ اور چونکہ اتنے پیسے مجھے کبھی نہ مجلس میں ملے نہ محفل میں ملے، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ 1000 کی پوری گڈی ہو تو وہ کتنی ہوتی بھائی، معلوم ہے کسی کو؟ 1000 کی ایک پوری گڈی جی 1 لاکھ۔ دیکھیے یہ مولوی حضرات مجھ سے خوش نصیب ہیں تو 1 لاکھ ہوتے ہیں۔ اس سرمایہ دار نے، اس لیے میں نے یہ ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ 1 لاکھ کی اہمیت سمجھے، آج نہیں جب 1000 کے چل رہے تھے تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک گڈی اٹھائی، کہا بھائی، پہلے تو اس نے حیرت کیا، ایک رکشے والا اور اتنا ایماندار، یہی بڑوں کی ناسمجھی ہے، وہ غریب کو بے ایمان سمجھتے ہیں، اور ہر اپنے کو بڑا سمجھنے والا بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جو اسلام کی نگاہ میں بڑا ہو، جو دین کی نگاہ میں بڑا ہو، جو قرآن کی نگاہ میں بڑا ہو، جو اہل بیت کی نگاہ میں بڑا ہو۔ تو اسے سوچا یہ اتنا غریب آدمی اتنے روپے لے کے بیٹھ جاتا تو سلطنت کرتا، حکومت کرتا، چین سے زندگی گزارتا۔ تو گڈی اس نے دی، کہا کہ لے جاؤ۔ کہا سرکار، اس جملے پہ غور کیجئے گا، ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ کہا سرکار، محنت کر کے کھانے کے عادی ہیں، عادت نہ خراب کریں، عادت نہ خراب کریں۔ یہ نام نہاد جو بڑے ہیں نا، ان کے اس جال سے بچیے گا، یہ لے دے کر کے ضمیر خرید لیتے ہیں، دین خرید لیتے ہیں، زبانیں خرید لیتے ہیں، قلم خرید لیتے ہیں، اور حکومت اگر خریدار بن جائے تو پھر کیا کہنا، ماشاءاللہ، کرسی کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا سرکار عادت نہ خراب کیجیے، بہت اصرار کیا، لیکن اس نے کہا نہیں آپ رکھ لیجیے۔ تو پھر وہی بات آئی، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پیسے نہیں لے رہے ہیں تو آپ نے بڑا کرم کیا ہے، ناشتہ ہمارے ساتھ کر لیجیے۔ تو اتنا بڑا سرمایہ دار تھا، تو سونے چاندی کے برتن گھر میں تھے، اب وہ کھانا آیا تو بڑے قیمتی برتن، اس میں دیکھیے تمام برتنوں میں سب سے زیادہ اہمیت چمچوں کی ہوتی ہے۔ یہ سہارا بھی بنتے ہیں، اور جس دیگ میں، جس پیالے میں، جس قاب میں چلے جائیں اسے خالی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ تو وہ چمچے جو تھے وہ سونے کے تھے۔ ایک چمچہ، نیت بدل گئی، ایک چمچہ اس نے دھیرے سے اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا، نوکر کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ کھا پی کے جب چلا گیا تو نوکر نے مالک سے کہا کہ سر سمجھ میں نہیں آیا یہ آدمی۔ کہا کیا بات ہے، کہ بڑی محنت میں نے کی ہے، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ کہا یہ آدمی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب آپ 1 لاکھ کی نوٹ دے رہے تھے، 1 لاکھ روپے دے رہے تھے تو اس نے قبول نہیں کیا، اور ایک چمچے پہ اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ بس جہاں تک آپ کو پہنچانا تھا وہ جملہ آ گیا۔ کہا ایک چمچے پہ اس کا ایمان خراب ہو گیا، 1 لاکھ ٹھکرا دیا۔ کہا آہستہ بولو، کسی سے کہنا نہیں، جب 1 لاکھ ٹھکرائے تھے تو اپنا کھا کے آیا تھا۔ بھائی توجہ کریں، جب 1 لاکھ ٹھکرایا تھا تو اپنا کھا کے آیا تھا، اور جب چمچے پہ نیت خراب ہوئی ہے تو ہمارا کھا چکا تھا۔ عزیزان محترم، رزق حرام اگر دنیا کی نیتوں میں فطور ڈال دیتا ہے تو رزق حرام محبت زہرا بھی چھین لے گا، محبت اہل بیت بھی چھین لے گا، محبت آل محمد بھی چھین لے گا۔ لہٰذا اگر اہل بیت علیہ السلام کے در سے صحیح استفادہ حاصل کرنا ہے تو پہلی تربیت یوں ہو کہ ہم رزق حلال کھائیں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں اور گھر والوں کو کھلائیں۔ پروردگار عالم جشن معصومہ کونین کے صدقے میں تمام مومن مومنات کی حفاظت فرمائے، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ
وسیلہ دے، اور جو اس عظیم اور مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی مرادیں اور منتیں لے کے آئے ہیں، جائز حاجتیں ان کی پوری ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا یہ ذکر اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا رہے، اور کاش کوئی محفل ہماری زندگی میں، ہم لوگوں کی زندگی میں ایسی ہو کہ محفل ہوتی رہے اور اس محفل کا اصل وارث آئے، تاکہ صدارت کا عہدہ ہم اس کے حوالے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔